خیال رکھو، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جوانی میں ناگوار نہیں لگتی لیکن بڑھاپے میں بری لگتی ہیں اور ناگوار لگتی ہیں، اور جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بری لگ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ نے بڑھاپے میں خیال رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ بالکل اتنا خیال کرنا ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اور جو لوگ ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں اور ان کو ایذا اور دکھ پہنچاتے ہیں تو اکثر اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اور اس کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرے والد میرا مال، میرا پیسہ لے لیتے ہیں اور بغیر پوچھے خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس کے والد سے پوچھنا کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے تھے، کانوں نے بھی نہیں سنے، وہ کلمات بتائیں۔ خیر جب اس کے والد آئے، اس کے والد سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ قصور والد کا نہیں بیٹے کا ہے، بیٹا غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے والد سے کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں جو تم نے دل میں کہے، زبان سے نہیں کہے، کسی نے سنے نہیں، وہ بتاؤ۔ اس کے والد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر معاملے میں ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، میں نے تو کسی سے بھی وہ باتیں نہیں کہیں اور وہ الفاظ نہیں کہے، وہ کلمات نہیں کہے، وہ چند اشعار ہیں دل میں کہے تھے۔ اور اس کا مفہوم خلاصہ یہی ہے کہ ان اشعار میں اس نے عجیب و غریب بات کہی کہ دیکھو بچپن میں کتنی مشقت سے پالا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کو بھی دن کو بھی، اب تم جوان ہو گئے ہو تو مجھ سے بدتمیزی کرتے ہو، سخت لہجہ اختیار کرتے ہو، خرچہ دینے کے اندر تنگی کرتے ہو۔ اور آخری جملہ اس نے یہ کہا باپ نے اس شعر میں کہ اگر تم مجھے باپ نہیں سمجھتے اور باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم پڑوسی سمجھ کر ایک پڑوسی کا حق ہی مجھے دے دو، اس لیے کہ پڑوسی کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، تم تو وہ بھی دینے پہ تیار نہیں ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے اس کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کے پھر یہ فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کو جتنی ضرورت ہے اس کو خرچ کرنے کا اختیار ہے تیرے مال میں سے، تجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ جو سنا، جو دیکھا اور جو دل میں کسی کے بارے میں سوچا، بدگمانی کی، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کو حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، کسی نے کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دی، کان سے سن کے فوراً بغیر ثبوت کے یقین کر لیا، تو اللہ نے فرمایا یہ بات یہاں دنیا میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا اور اس کی پوچھ ہوگی اور اس کے اوپر پھر سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پھر یہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، ہر چیز تسبیح کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، پتھر ہو، کنکر ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے
کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں کنکروں نے تسبیح پڑھی، یہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا آپ کے ہاتھوں میں یہ معجزہ نہیں ہے۔ کنکر تو ویسی تسبیح پڑھتے ہیں، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، بلکہ ان کی تسبیح کا انسانوں کا اپنے کان سے سننا یہ آپ کا معجزہ ہے کہ لوگ سن رہے تھے کہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ ہے معجزہ۔ اور یہ ایک نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی میرے کانوں میں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور پھر استوانہ حنانہ کا واقعہ ہے، یہ ستون تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اس کا سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر کسی نے ممبر بنا کے دے دیا، آپ اس پہ بیٹھ گئے، جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو پھر اس ستون نے، کھجور کا جو ستون تھا، رونا شروع کر دیا، اور اتنی بلند آواز سے رو رہا تھا کہ پوری مسجد نبوی میں سارے صحابہ نے اس کے رونے کو سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ممبر سے اس کے پاس گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر وہ جیسے بچہ آہستہ آہستہ ہچکیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے، اس طرح وہ ہچکیاں لے لے کے چپ ہوا، اور آپ اس کو چپ کراتے رہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شفا ہے، تو یاد رکھیے یہ شفا باطنی امراض کے لیے بھی ہے اور ظاہری جسمانی امراض کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، سورہ فاتحہ بھی شفا ہے، سورہ رحمان بھی شفا ہے، سورہ یاسین بھی شفا ہے، اور شفا کی آیات ہیں، اور بہت ساری اس میں آیتیں ہیں جن سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ صرف یہ بات اب صرف کتابوں میں اور حدیثوں میں نہیں رہی، بلکہ اس زمانے میں ڈاکٹروں نے پوری تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، تجربے کر کے اس کو تسلیم کر لیا کہ ایسے امراض جو لا علاج ہیں اس میں انہوں نے مریضوں کو سورہ رحمان اور سورہ یاسین سنائی صبح اور شام، اس کے نتیجے میں خود بخود بغیر دوا کے وہ مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی تجربے ہوئے، اس لیے، لیکن یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شفا کب ہوگی؟ جب اس کے شفا ہونے پر کامل یقین ہو۔ اگر یقین کامل نہیں ہے، تردد ہے، دل ڈاواں ڈول ہے، تو شفا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش جس طرح یہودیوں کے پاس اپنے وفد بھیجتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہمیں، تو انہوں نے مدینہ میں جو یہودیوں کے علماء تھے ان کے پاس ایک وفد بھیجا اور کہا ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ جس سے یہ پھنس جائیں، جواب نہ دے سکیں۔ تو ان کے علماء بھی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے عجیب سوال نکالا۔ انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کا ہم تم کو سوال بتاتے ہیں، اپنے پیغمبر سے ان سے کرنا جو مکے میں ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پیغمبر نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو سچے نبی نہیں، اور تینوں کا جواب نہیں دیا تب بھی سچے نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دیا اور 1 کا نہیں دیا تو سچے نبی ہیں۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ ان لوگوں کا حال پوچھو جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی تھی، وہ کون تھے؟ تیسرا سوال پوچھو اس شخص کے بارے میں جس نے زمین کے اندر مغرب میں دور دراز تک سفر کیا اور پھر مشرق میں بھی دور دراز تک سفر کیا اور فتح اور کامیابی حاصل کی، بادشاہت اس کی قائم ہوئی۔
ذوالقرنین، یہ 3 سوال کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے کل جواب دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور کتنے دن تک بند رہا؟ مختلف روایتیں، 15 دن کی بھی روایت ہے، 15 سے زیادہ، مختلف دنوں کی زیادہ سے زیادہ 40 دن تک روایتیں ہیں کہ 15 سے 40 دن تک سلسلہ رکا رہا۔ اب مشرکین کو خوب طعن و تشنیع کا، برا بھلا کہنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو کل کہا تھا، اتنے دن گزر کے جواب نہیں دے رہے، ان کو تو موقع چاہیے تھا۔ خیر آپ پریشان ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ آپ جب کبھی یہ کہیں کہ کل میں یہ بات بتاؤں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ اس وجہ سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا لمبا چوڑا قصہ بیان کیا، ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا، اور روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس چھوڑ دو روح کو، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ بس اس کی تفصیل نہیں بتائی، کوئی تشریح نہیں کی، تو گویا روح کا جواب نہیں دیا، 2 باتوں کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، پہلے بھی پتہ تھا کہ سچے نبی ہیں، لیکن نہ انہوں نے ایمان لانا تھا، ضد، ہٹ درمی، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضد ہٹ درمی کا کوئی علاج تھا، نہ آج ہے نہ بعد میں ہوگا۔ جب ایک آدمی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑ جائے کہ بس مجھے یہ بات نہیں ماننی، اس کو نہیں ماننا، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ان کے اندر بھی ضد اور ہٹ درمی تھی، جہالت نہیں تھی، علم پورا تھا، معلوم تھا، یقین تھا سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ نہ ایمان لانا تھا نہ ایمان لائے۔ باقی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا اللہ نستغفرک ونسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ۔